الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. برادران اسلام، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، ماں اور بہنوں، ملک ان دنوں جن حالات سے گزر رہا ہے ہم اور آپ ان حالات سے بخوبی واقف ہیں۔ اس موقع پر ہمارا دین ہمیں کس بات کی تعلیم دیتا ہے اور ملک کے تئیں ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، ایک اچھے مسلمان اور ایک اچھے شہری ہونے کے ناطے ہمیں یہ باتیں معلوم رہنی چاہیے۔ ہم اسلام کو ماننے والے ہیں اور اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ انسان کی ہر فطری
ضرورت کا پاس و لحاظ رکھتا ہے، اور صرف پاس و لحاظ ہی نہیں بلکہ ان کی تکمیل کا بھی حکم دیتا ہے۔ جس طرح سے کھانا پینا، لباس، تعلیم ہماری فطری اور بنیادی ضرورتیں ہیں، اسی طرح وطن کا ہونا بھی ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اور ہر شخص اپنے وطن سے فطرتاً محبت رکھتا ہے۔ ایک شخص کو اگر اس کے وطن سے دور کر دیا جائے، یا ایک شخص اپنی کسی ضرورت سے اپنے گھر بار کو چھوڑتا ہے، تو زمانہ گزرنے کے بعد بھی اس کا دل اس کے وطن سے لگا رہتا ہے۔ وطن کی یادیں وہ اپنے ذہن و دماغ سے فراموش نہیں کر سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص اس کے پاس اس کے وطن سے آتا ہے تو وہ بڑی دلچسپی کے ساتھ وطن کے حالات کو، وہاں کے لوگوں کو، وہاں کے کاروبار کو، وہاں کی صبح و شام کو، گلیوں کو، سڑکوں کو بڑی دلچسپی کے ساتھ پوچھتا ہے، اور بڑے شوق سے ان باتوں کو سنتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر شخص کو اس کے وطن سے فطرتاً محبت ہوتی ہے، اور اسلام نے اس فطری محبت کا نہ صرف پاس و لحاظ رکھا بلکہ اس کو پروان بھی چڑھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجیے، صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کیجیے کہ کس طرح سے اس محبت کو اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ پہلی وحی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، خوف طاری تھا، غار حرا سے اترے، سیدھے اپنے گھر اپنی اہلیہ ام المومنین حضرت ختیجہ کے پاس پہنچے، پورا واقعہ سنایا، جو ڈر اور جو خوف آپ پر طاری تھا اس ڈر اور خوف کو بھی بیان کیا۔ حضرت ختیجہ نے آپ کو تسلی دی، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، گھبرائیے مت، اللہ آپ کی مدد کو نہیں چھوڑے گا۔ آپ کی شان میں تعریف کے کلمات کہے تاکہ آپ کو اطمینان ہو جائے۔ اس کے بعد آپ کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل جو نصرانی تھے، ان کے پاس آسمانی کتابوں کا علم تھا، حضرت ختیجہ اللہ کے رسول کو لے کر ان کے پاس گئی۔ ورقہ بن نوفل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعہ کی تفصیل پوچھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وحی کے نزول کا، نازل ہونے کا پورا واقعہ ورقہ بن نوفل کو سنایا۔ ورقہ بن نوفل نے کہا، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس بھی آیا کرتا تھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں، یا لیتنی کنت جرعا، یا لیتنی کنت حیا اذ یخرجک قومک
قال او مخرجیہم، کاش کہ میں طاقتور ہوتا، کاش کہ میں زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی۔ یہ سننا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے۔ آپ نے تعجب سے پوچھا کیا وہ لوگ مجھ کو نکالیں گے؟ یعنی میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو میرا وطن ہے، یہ تو میرے آبا و اجداد کا وطن ہے، یہ تو میرے دادا حضرت اسماعیل کا وطن ہے، یہاں اللہ کا گھر ہے۔ اب مخرجیہم، کیا وہ لوگ مجھ کو نکالیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت دی گئی، واقعہ کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، آپ مکہ سے باہر نکلے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ مکہ کی طرف مڑے، پیچھے کی طرف مڑے، شہر مکہ کو مخاطب کیا، تو کتنی اچھی سرزمین ہے، تو اللہ کی محبوب سرزمین ہے، اگر تیرے باشندے مجھ کو نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں مکہ سے باہر نہ نکلتا۔ وطن سے محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے اس کا اندازہ لگائیے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، اگر ان کو اس بات کا حکم دیا جاتا، اگر ان کو اس بات کا حکم دیا جاتا کہ اپنے آپ کو قتل کر دو یا اپنے شہر سے، اپنے وطن سے باہر نکل جاؤ، ما فعلوه الا قلیل منہم، تو ان میں سے بہت کم لوگ ایسا کرتے۔ غور کیجئے، ہر شخص اس کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں جان کے ساتھ ساتھ وطن، نفس کی محبت کے ساتھ ساتھ وطن کی محبت کا ذکر کیا گیا، دونوں کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جس طرح سے ایک شخص کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے، اسی طرح اس کو اپنا وطن بھی پیارا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ آئے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عامر بن فہیرہ، حضرت بلال، مدینہ آ کر یہ لوگ بیمار پڑ گئے۔ مدینہ کی آب و ہوا انہیں راس نہ آئی، تمنا کرتے تھے مکہ کی صبح و شام کو یاد کر کے، مکہ کی پہاڑیاں شامہ اور طفیل کو یاد کر کے، مکہ کے درختوں کو یاد کر کے تمنا کرتے تھے، اشعار پڑھتے تھے کہ کیا کوئی ایسی رات بھی آئے گی جب ہم مکہ واپس لوٹیں گے اور ان کے درمیان ہم رات گزاریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں بتائی گئیں، آپ نے اس موقع پر دعا کی، حدیث کی کتابوں میں یہ دعا موجود ہے۔ آپ نے دعا کی کہ اے اللہ، جس طرح سے مکہ شہر ہمیں محبوب ہے، اسی طرح سے مدینہ شہر کو ہمارے لیے محبوب بنا دے۔ غور کیجئے، وطن کی محبت، جس طرح سے مکہ شہر ہمیں محبوب ہے، اسی طرح سے مدینہ شہر ہمارے لیے محبوب بنا دیجئے، بلکہ مکہ سے زیادہ محبت ہمارے دلوں میں مدینہ کی پیدا ہو جائے۔ ایک شخص اپنے وطن سے محبت کیوں نہ رکھے؟ جہاں وہ پیدا ہوا، جس سرزمین پر وہ پروان چڑھا، جس سرزمین پر وہ پروان چڑھا، جس سرزمین سے نکلنے والے اناج اور زمین سے نکلنے والی خیرات پر وہ پلتا ہے، جو سرزمین اس کو سایہ دیتی ہے،
جو سرزمین اس کو کام دیتی ہے، جس سرزمین پر اسے زندگی گزارنے کے اسباب اور وسائل فراہم ہیں، تو اس سرزمین سے اسے محبت کیوں نہ ہو؟ جہاں سے اس کی یادیں وابستہ ہیں، جہاں اس کا گھر ہے، جہاں اس کی مسجد ہے، جہاں اس کے مدرسے ہیں، جہاں اس کے بزرگوں کی قبریں ہیں، تو اس کا دل اس سرزمین سے کیوں نہ لگے؟ یہ انسان کی فطری محبت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہاجرین کا ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ یہ مال ان مہاجر فقراء کے لیے الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، جن کو ان کے ملک سے بدر کیا گیا، جن کو ان کے کاروبار سے دور کیا گیا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جب مہاجرین کا ذکر کیا اور اس مال کا ان کو حقدار بتلایا، تو حقدار بتلانے کی سب سے پہلی وجہ اللہ نے یہ ذکر کی کہ ان کو ان کے ملک سے نکالا گیا، ملک سے دور کر دیا گیا۔ الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ دوسری خوبی یہ ذکر کی گئی کہ وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی چاہتے ہیں۔ وینصرون اللہ ورسولہ، اور وہ لوگ اللہ کی مدد کرتے ہیں، اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ اولئک هم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں۔ زبان سے اسلام کا جو اقرار کیا، عملی طور پر اس اقرار پر قائم و دائم ہے، اور یہ دین ان سے جن باتوں کا تقاضا کرتا ہے اس تقاضے کو یہ اپنی استطاعت کے مطابق پورا کرتے ہیں۔ تو یہ نصوص اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اسلام میں بھی وطن سے محبت کو اہمیت دی گئی، اور ایک مسلمان کو یہ تعلیم دی گئی کہ وہ جہاں رہے، جو اس کا وطن ہو، اپنے وطن سے، اپنے ملک سے محبت رکھے، ایسا کام کرے جو ملک کی سلامتی اور ملک کی حفاظت کے لیے مددگار ثابت ہو۔ وہ خود سے اپنی کسی بات سے، اپنے کسی کام سے ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ نہ بنے، اس لیے کہ یہ ایک اچھے شہری کی پہچان نہیں ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ امن و امان کے ساتھ رہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ ہر طرح کے خطرات سے محفوظ رہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ہماری سلامتی اور ہماری حفاظت ملک کی سلامتی اور ملک کی حفاظت سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر ملک محفوظ نہیں رہے گا، اگر ملک کے اندر امن و امان کا دار دورہ نہیں رہے گا، تو ہم کیسے محفوظ رہیں گے؟ ہم کیسے امن و امان کے ساتھ زندگی گزاریں گے؟ تو اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ملک کی سلامتی اور ملک کا امن و امان ہماری اپنی سلامتی اور ہمارے اپنے امن و امان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ہم اس سے الگ نہیں ہیں۔ یہ ملک ہمارے لیے
ایک وطن اور ایک بڑے گھر کی طرح سے ہے، ایک بڑے گھر کی طرح سے ہے۔ تو جب ہم اس ملک میں رہتے ہیں تو ملک کے تئیں ہماری جو ذمہ داریاں بنتی ہیں، ہمیں ان ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے اور ان ذمہ داریوں کو پوری کرنے کا جذبہ اور کوشش ہونی چاہیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ملک کی سلامتی کی خاطر بہت ساری ہدایتیں حکومت کی طرف سے جاری ہوتی ہیں، مقامی انتظامیہ کی طرف سے جاری ہوتی ہیں۔ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ان ہدایتوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، ان ہدایتوں کو اہمیت نہیں دیتا۔ کیا یہ ایک اچھے شہری کی علامت ہے؟ ایک اچھے شہری کی پہچان ہے؟ یہ ہدایتیں کس کے لیے جاری ہوتی ہیں اور یہ ہدایتیں کیوں جاری ہوتی ہیں؟ یہ تو ہماری حفاظت کے لیے ہی جاری ہوتی ہیں، یہ اس شہر کی حفاظت کے لیے، یہ اس ملک کی حفاظت کے لیے۔ اگر ملک محفوظ نہیں رہے گا، اگر شہر کے اندر امن و امان نہیں رہے گا تو ہم کیسے امن کے ساتھ رہیں گے اور ہم کیسے حفاظت کے ساتھ رہیں گے؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک مسلمان اور مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اس بات کو نہیں سمجھتا، اس بات کو اہمیت نہیں دیتا، اور اس کے باوجود وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اس ملک کا شہری ہے۔ ہاں، وہ اس ملک کا شہری ہے تو اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کرے کہ وہ اس ملک کا شہری ہے، اپنے عمل سے ثابت کرے کہ وہ اس ملک سے محبت رکھنے والا ہے، اپنے عمل سے ثابت کرے کہ اس ملک کے تئیں اس کی جو ذمہ داریاں بنتی ہیں ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے والا ہے۔ چند نکات ہیں، ان نکات کو میں آپ کے سامنے پڑھ کر جو ہماری موجودہ حالات میں ہماری ذمہ داریوں سے متعلق ہیں، ان نکات کو آپ کے سامنے پڑھ کر میں جمعہ کا خطبہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ہم اپنے اندر سیاسی و ملی شعور پیدا کریں، سیاسی شعور پیدا کریں، ملی شعور پیدا کریں اور ملک کے تئیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ ملک کی خدمت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں اور بوقت ضرورت اس کا عملاً ثبوت پیش کریں۔ ہم اپنے رہنماؤں سے جڑے رہیں، ملک کی سلامتی کے لیے انتظامیہ کی طرف سے جاری ہونے والی تمام ہدایات پر مکمل عمل کریں۔ کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا کام ہم ہرگز نہ کریں جو وطن پرستی یا ملک کی سلامتی کے خلاف ہو، وطن پرستی کے خلاف ہو یا ملک کی سلامتی کے خلاف ہو۔ افواہوں پر ہرگز دھیان نہ دیں اور نہ ان کے پھیلانے کا ذریعہ بنیں۔ آج سوشل میڈیا کے اس دور میں بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی میسیج آتا ہے، ہم کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہم پتہ لگائیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، ہم فوراً اس کو دوسروں تک فارورڈ کر دیتے ہیں۔ ہمارا دین بھی ہم کو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفا بالمرء اثما ان یحدث بکل ما سمع۔ آدمی کے گناہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی ہوئی بات کو دوسروں سے بیان کر دیتا ہے۔ اس کو گناہ کا کام قرار دیا گیا ہے، قرار دیا گیا ہے اور ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ تو خاص طور سے اس ماحول میں، جس ماحول سے آج ہم گزر رہے ہیں، افواہوں پر دھیان نہ دیا جائے اور ملک کی سلامتی کے خلاف کوئی بھی خبر ہمارے پاس آتی ہے تو اس خبر کو ہم ہرگز وائرل نہ کریں، بلکہ اس بات کی بھی ضرورت نہیں کہ ہم پتہ لگانے کی کوشش کریں کہ وہ خبر کیسی ہے اور کیا ہے۔ میں نے بتایا کہ ہم اپنے رہنماؤں سے جڑے رہیں اور ہم انتظامیہ کی ہدایات پر عمل کریں، ان کی طرف سے ہماری سلامتی کی خاطر جو ہدایات جاری ہوتی ہیں ان ہدایات پر عمل کرنے میں ہی ہمارے لیے خیر ہے،
اور ہمارے لیے بھلائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہمارے دلوں میں وطن سے محبت پیدا ہو، اور وطن کے تئیں ہماری جو ذمہ داریاں بنتی ہیں ہم ان ذمہ داریوں کو عطا کریں، ہم ان ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔